علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ تمام اہلیان اسلام کو رمضان المبارک کی 27ویں شب مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ اپنے امتیوں سے یہ فرما دیں کہ اگر میں نے ان کو بخشنا نہ ہوتا، نہ انہیں قرآن کریم دیتا، نہ رمضان المبارک دیتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، شب قدر رمضان المبارک کا وہ عظیم تحفہ ہے۔ یوں تو رمضان المبارک تمام مہینوں سے بہتر ہے، اور پھر ایک رات اس میں ایسی بھی ہے کہ جس کی فضیلت اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی ہے۔ اور وہ جو 1000 مہینے والی بات ہے، وہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، صرف 1000 مہینے کی قید نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے کہ الحمدللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک پروردگار نے ہمیں یہ خوبصورت ساعت نصیب فرمائی۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نیک گھڑیاں، نیک دن، نیک ہفتے، نیک سال اور یہ خوبصورت زندگی کے لمحات عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ 27ویں شب کی فضیلت کیا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم پہلے یہ سمجھیں گے کہ رمضان المبارک کی جو بہترین فضیلت ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے اعلیٰ ہے کہ اس لیے کہ ہم نے اس میں قرآن نازل فرمایا۔ اور پھر رمضان المبارک میں ایک رات ایسی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جس کا مقام خود اللہ یوں بیان فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ بڑا باصلاحیت آدمی، بڑا عقل مند آدمی کسی بات کے بارے میں دعویٰ کرے تو بڑا وزن ہوتا ہے۔ ذرا سوچو کہ کائنات بنانے والا جب خود فرمائے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور میرے بندو تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ رات کتنی اعلیٰ ہوگی کہ بنانے والا بندوں کو کہہ رہا ہو میرے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رات کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس کے شان نزول کو سمجھتے ہیں کہ یہ سورہ قدر کا شان نزول کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ احباب کی خدمت میں ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، تفسیر بحر العلوم، اور صاحب تفسیر کا وصال جو ہوا ہے وہ 375 ہجری میں ہوا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدایت کے ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، آفتاب نبوت ان کے بیچ میں جلوہ گر ہیں۔ کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے۔ تو آفتاب نبوت و آفتاب ہدایت بیچ میں جلوہ گر ہیں، اور ہدایت کے ستارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد وہ نور ازلی اپنے وجود میں جذب کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر چلا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس کا حال یہ تھا کہ وہ رات ساری عبادت کرتا اور دن کو جہاد کرتا، یہاں تک کہ 1000 مہینے اس نے ایسے ہی گزارے۔ اتنی بڑی اس کی عبادت، اتنا بڑا اس کا مجاہدہ کہ دن جہاد میں اور رات اللہ کے حضور کھڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے بار علیہم الرضوان نہایت متعجب ہوئے کہ یا رسول اللہ،
پہلی امتوں کو اتنی اتنی لمبی عمریں عطا کی گئیں اور ہم آپ کے غلام ہیں, ہمیں کیا ملا؟ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. فرمایا پیارے آپ سنیے, آپ کا خدا فرماتا ہے اگرچہ آپ کی امت کی عمریں کم ہیں لیکن فضیلت میں انہیں ایک رات ہی ایسی دوں گا کہ وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جس کی زندگی اس قدر عبادت اور ریاضت میں گزرتی ہے کہ 1000 مہینے جہاد کرتا ہے اور ساری ساری رات عبادت کرتا ہے, تو میں تمہارے غلاموں کو, تمہارے امتیوں کو صرف ایک رات ہی ایسی عطا کروں گا جو اس کی ساری زندگی سے بہتر ہوگی. یوں یہ سورت کریمہ نازل ہوئی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ رات جو ہے یہ تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. صحابہ کے چہرے خوشی سے کیا وہ تاثرات دیتے ہوں گے, کتنے چمکتے ہوں گے جب انہوں نے یہ سنا ہوگا, اور صحابہ ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے. اسی سورت کا ایک دوسرا شان نزول سماعت فرمائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اس کا شان نزول بیان فرمایا. فرمایا بنی اسرائیل میں 4 اشخاص ایسے تھے کہ جنہوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کی کہ پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی کبھی نافرمان نہیں ہوئے. صحابہ نے اس پہ بھی حیرت کا اظہار کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ان اشخاص میں سے من جملہ کون کون سی ہستیاں تھیں؟ حضرت زکریا, حضرت ایوب اور حضرت یوشع بن نون. یہ ہستیاں ان ہستیوں میں سے تھیں کہ جن کا ذکر میرے آقا نے فرمایا کہ 80 سال انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ 80 سال نافرمانی اور اتنی بڑی نیکیوں کا ان کو موقع ملتا رہا. یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے یہ صورت اتاری کہ غلامان محمد عربی ہم تمہیں ایک رات ایسی عطا فرمائیں گے کہ جس کے مقابلے میں کائنات کی راتیں چھوٹی ہو جائیں گی. لوگوں کی زندگیاں کتنی طویل ہوں گی لیکن تمہیں جو لمحات عطا فرماؤں گا یہ سب سے اعلیٰ ہوں گے, اور ان میں جو تمہارا گزرا ہوا وقت ہوگا میری یاد میں تو اس کا مقابلہ کوئی امت نہیں کر سکتی. اس لیے کہ اس نبی کا مقام یہ ہے کہ ہم نے اس کو وہ کلام دیا جو کسی کو نہ دیا. اب ظاہر ہے جب کلام اعلیٰ تو پھر نبی بھی اعلیٰ, یا یوں کہہ لیں جب نبی اعلیٰ تو پھر کلام اعلیٰ ملا, تو جب کلام اعلیٰ ملا پھر امت بھی اعلیٰ ہو گئی, اور جنہوں نے اس پہ عمل کیا وہ سب اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گئے, سب اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گئے. اسی لیے امام محمد رضا نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو یہ شان نزول آپ نے سماعت فرمایا. اب ذرا ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے اس معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. انسان کی فطرت میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ اختلاف کرتا ہے. اختلاف رائے کوئی بری بات نہیں, لیکن جب اصول دین میں آپ اختلاف کریں گے تباہی ہوگی. جب آپ ان چیزوں میں اختلاف کریں گے کہ جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی, یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں اہل علم اسے سمجھتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں علمی اختلاف رکھا جا سکتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت سی راتوں کو مشکوک بنایا, ہوتے ہوتے کہ انہوں نے شب قدر کو بھی مشکوک بنایا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جی مشکوک کیسے؟ علمی بددیانتی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مقصد کی روایتیں بیان کریں اور دوسری روایتیں چھوڑ دیں. یہ مناسب نہیں ہوتا, یہ علمی بددیانتی ہوتی ہے. دیانتداری یہ ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو بیان کریں جو کہ جس طرح موجود ہیں, جس طریق سے موجود ہیں, جس جہت سے موجود ہیں, آپ اس کو بیان کریں. شب قدر کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ بھئی یہ شب قدر کی جو رات ہے یہ کون سی ہے, یعنی یہ شب کون سی ہے؟ قدر کی جو شب ہے یا قدر کی جو رات ہے یا لیلۃ القدر ہے, یہ ہے کون سی؟ یہ 21ویں ہے, یہ 23ویں ہے, یہ 25ویں ہے, یہ 27ویں ہے یا 29ویں ہے؟ تو آپ نے یہ مشہور سنا ہوگا لوگوں سے, اور وہ روایات بھی موجود ہیں الحمدللہ تبارک و تعالی, ہم نے وہ پڑھی ہیں. لیکن قابل گرفت اور قابل افسوس بات تو یہ ہے
کہ ایک رخ بیان کیا جاتا ہے، وہ روایات بیان کیوں نہیں کی جاتی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا؟ تو یہ کتمان حق ہے، یہ مناسب نہیں ہے، غلامان محمد مصطفیٰ کو یہ مناسب نہ تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، اب یہ بھی مشہور حدیث ہے، جو حدیث آپ نے سماعت فرما رکھی ہیں میں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک دو بیان کروں گا۔ تو بیان میں نے وہ روایات کرنی آج آپ کی خدمت میں کہ جو اکثر بیان نہیں کی جاتی۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ رات کون سی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ ایک حدیث ہے کہ طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں۔ اچھا، اب یہ روایت بیان کی جاتی ہے اور اسی ایک روایت پہ سب کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی شب قدر کا تو تعین ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ 27ویں رات کو شب قدر کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے علمی مغالطہ میں ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی علمی زیادتی ہے۔ دیکھیں، اگر شب قدر 27ویں شب کو نہیں تھی تو جن لوگوں نے کہا تو کیوں کہا؟ آئیے آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک رخ تو آپ نے سماعت کیا کہ یعنی شب قدر کی تعیین نہیں ہے، کہ کوئی پتہ نہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ درست بھی ہے، یعنی اس حدیث میں یہ جو موجود ہے گفتگو کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، کسی رات کی تعیین کا ذکر نہ کرنا، اس بات کی طرف لانا ہے تاکہ بندے عبادت میں لگے رہیں۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ ہو سکے یہ خدا کے حضور لگے رہیں۔ لیکن دوسری طرف ذرا یہ بھی سماعت فرمائیں، سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں صحابی رسول موجود ہیں۔ میں آپ کو وہ حدیث عربی پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث کہاں ہے۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو وہ روایات پیش کرنی ہیں جو کہ اکثر پیش نہیں کی جاتی، جو سب لوگ پیش کرتے ہیں تو وہ میں پیش نہیں کروں گا، چونکہ وہ آلریڈی لوگوں کے علم میں ہے۔ تو یہ بھی نہیں میں کہتا کہ لوگ اسے نہیں جانتے، اہل علم جانتے ہیں، عوام نہیں جانتی۔ اب ذرا میں آپ کی خدمت میں یہ حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ اسی صورت کے تحت تفسیر کبیر امام طبرانی کی 360 ہجری کو صاحب تفسیر کا وصال ہوا ہے۔ اب وہ اس میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں اسی صورت کے تحت، وہ حدیث ذرا سماعت کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، تحروا لیلۃ القدر من کل 27 من رمضان۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر رات کو 27ویں شب میں قدر کی رات کو تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ واضح اشارہ موجود ہے، اور حیران کر دینے والی یہ بات ہے کہ اس حدیث کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اب اس سے آگے بڑھیے ذرا۔ حضرت ابن عمر آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی لیلۃ القدر، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے شب قدر کے بارے میں فرمایا، من کان متحضیا فلیتحضھا فی لیلۃ 27، کہ جو تلاش کرنا چاہے اس رات کو وہ 27ویں رات میں شب قدر کو تلاش کرے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑا اشارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے آگے بڑھیے، میں آپ کو اس سے بھی ایک اور قریب کی روایت سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب، اللہ اکبر، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جلوہ گر ہیں۔ اب سنیے انہوں نے جو الفاظ فرمائے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ سرکار دو عالم سے میں نے سنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر لیلۃ 27، کہ قدر کی رات تو 27ویں شب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی رسول کتنے یقین سے کہتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو حضرت ابی بن کعب کا حوالہ دیا ہے، یہ تفسیر ثعلبی میں یہ روایت موجود ہے، اسی صورت کے تحت یہ حدیث موجود ہے، اور صاحب تفسیر کا جو وصال ہے یہ 427 ہجری میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ
27ویں شب کو شب قدر کہنے والے کیا اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے گھر سے یہ کہانی لا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ذرا سماعت کیجیے گا. آپ نے یہ سماعت فرما لیا کہ شب قدر صحابہ کے بارے علیہم رضوان 27ویں شب کو اکثر یقین کرتے تھے کہ یہ شب قدر ہے. میں ایک ایسی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو تمام جھگڑوں کو ختم کر سکتی، لیکن اس پہ یقین کیا جائے تو. حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین و خلیفۃ المومنین، خلیفہ ثانی، آپ منبر پہ جلوہ افروز ہیں، اور انصار و مہاجرین تشریف فرما ہیں، یعنی کبار صحابہ کبار علیہم رضوان، اہل علم، اہل شعور، اہل فکر تشریف فرمائیں. تو شب قدر کے بارے میں گفتگو ہونے لگی. کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ بتائیے کہ قدر کی رات کون سی، شب قدر کو ہم کیسے تلاش کریں؟ یہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس آ گئے. اب جیسے حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں، سرکار فاروق اعظم نے کیا خوبصورت آپ نے فرمایا ہاں بھائی ابن عباس صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ جو ہمارے درمیان گفتگو چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے جلیل قدر اور عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ بچہ کیا بات کرے گا؟ آپ اس سے پوچھتے ہیں ہمیں ہمارے بارے میں، یا ہمارے ہوتے ہوئے، یا ہمارے علم کے بارے میں. تو یہ بڑی عجیب بات تھی. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ دیکھنے میں نوعمر ہے لیکن اس کا علم بہت بڑا، اس کی سنو. آپ نے فرمایا کہ بھئی عبداللہ بن عباس تم بتاؤ کہ تمہارا اس شب قدر کے بارے میں کیا علمی تخیل ہے. اب انہوں نے جو بیان کیا وہ ذرا سنیے گا. اب یہ صحابی رسول ہیں، بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی 14ویں صدی کے علماء نہیں ہے کہ آپ فوراً اختلاف شروع کر دیں. اختلاف کا ویسے کوئی موسم نہیں ہوتا. آج کل تو ہر بات پہ اختلاف کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. تو لوگ ہدایت کے متلاشی کم ہوتے ہیں تو جھگڑنا زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے لوگوں کو نعوذ باللہ ہدایت نہیں ملتی. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جی بولیے. انہوں نے کہا حضور میں یہ کہتا ہوں کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے. آپ نے فرمایا بھی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا حضور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو طاقراتوں میں تلاش کرو، اور میرا وجدان اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں زمینیں بنائیں تو 7 بنائیں، آسمان بنائے تو 7 بنائے، اور کعبۃ اللہ کے جب اللہ نے پھیرے ڈلوائے تو اللہ تعالیٰ نے 7 پھیرے ڈلوائے. یہاں تک کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو بندہ 7 اعضاء پر، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے. تو اس 7 کی نسبت سے آخری عشرے میں میرا یہ وجدان ہے کہ یہ رات جو ہے یہ شب قدر یہ 27ویں شب ہے. اب ذرا غور کیجئے گا. کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس یہ اپنا علم بیان کر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس سے بڑھو اور آگے، اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کی، اور کیا خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا دیکھیے جی کہ میں اب یہ صورت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح میری یہ دلیل ہے. انہوں نے کہا آپ بتائیے. انہوں نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر
खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वद्दूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया। उन्होंने कहा कि हुजूर आप देखिए कि ये जो कलिमा हिया है यानी कि ये रात, तो ये 27वां लफ्ज़ है अगर आप गिनती के एतबार से देखें। अल्लाहु अकबर। तो इस एतबार से मेरा इल्म ये कहता है, और सूरत करीमा में 27वें लफ्ज़ पर हिया का कलिमा ये बताता है कि 27वीं शब ही शब कदर है। जब ये बात आपने फरमाई तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने आपको जो दाद दी वो काबिल तवज्जो है। आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को करीब किया और करीब करके आपके कंधे पे थपकी दी और प्यार से फरमाने लगे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो तेरा ख्याल है वही फ़ारूक आज़म का ख्याल है, जो तेरी राय है वही मेरी राय है। तो मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिएगा कि सहाबा के बाद अलैहिम रिदवान का जो मौक़िफ़ था वो शब क़दर के बारे में मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। मेरे जहन में और बहुत सी रिवायात हैं कि अगर मैं उनको पेश करूं तो नहायत तवील बहस हो सकती है, और इस इख्तिलाफ को भी बयान करूं और फिर इन रिवायात को बयान करूं, रावियों पर बहस करूं, जो कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वीडियो की तवालत की वजह से मैं ये ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहा ताकि इसको सुना जाए। एक बात खूबसूरत मैं आपकी खिदमत में और पेश करने जा रहा हूँ। ये तफसीर सालबी में लिखा है, यानी तफसीर कश्फुल बयान में, तफसीर कश्फ वल बयान 427 हिजरी में साहिब तफसीर का विसाल हुआ है। तो इसी में हज़रत इब्न अब्बास की एक और बड़ी खूबसूरत बात है। उन्होंने कहा लोग कहते हैं कि ये हमारे आज भी मसला है, और देखिए कि ये मसले उस वक्त से पेश आ रहे हैं। शब बरात का तो अब ताल्लुक़ ही लोगों ने ख़त्म कर दिया जी, शब बरात तो है ही नहीं जी, ये बिदअत आ रही सिरे से। तो भाई शब बरात नहीं है तो शब कदर कौन सा आपको मिली है? आप तो इससे भी फारिग हो गए। अब गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ही फरमाते, यही जिनकी बातें अभी मैंने आपको सुनाई, उन्होंने कहा कि असल में इस रात को अल्लाह तकदीरों के फ़ैसले फरमाता है। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस कदर का एक माना तकदीर भी है। तो उन्होंने कहा जी अगर शब कदर में अल्लाह तकदीरों के फ़ैसले फरमाता है तो फिर शब बरात में क्या होता है? ये तत्बीक सुने। उन्होंने फरमाया कि फ़ैसले शब बरात को होते हैं और इनका निफाज शब कदर को होता है। अल्लाह अकबर। ये किस कदर खूबसूरत एक इल्मी तहकीक है। काश आज के सब लोग जो इख्तिलाफ़ करते हैं उनको ये समझ आ जाए, उनको ये पता होना चाहिए कि इसका इल्मी इख्तिलाफ़ कैसे ख़त्म हो सकता है। सहाबा के दर पे आएँ और असहाबी कन नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम फ़हतदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं और तुम जिसकी भी इत्तिबा करोगे कामयाब व कामरान हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, मैंने कोशिश की कि आप अहबाब की खिदमत में एक इल्मी बयान जो कि मेरा दिल चाह रहा था शब क़द्र के बारे में कुछ मैं पेश करूं। तवालत से बचते हुए मैं अपने अल्फाज को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सी फरमाइशें हैं अशार की, कलाम की, मुझे इशारे हो रहे हैं कि आप वो पढ़ें। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया तो पढ़ूँगा। अभी बरकत के लिए मैं ज़ौक़, चूँकि मुझे बहुत से लोगों ने ये फरमाइश की है तो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आज की रात कितनी खूबसूरत रात है। इस रात की खूबसूरती का अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है कि शाम ढलते ही कायनात बनाने वाला पुकार पुकार के फरमाता है, आसमान दुनिया पर है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई भूखा मैं उसे खाना दूं, है कोई नंगा मैं उसका जिस्म ढांप दूं, है कोई परेशानी का मारा हुआ मैं उसकी परेशानियों को दूर कर दूं, है कोई दुखों का मारा हुआ मैं उसके दुखों का मदावा हो जाऊं। और कब तक? हत्ता मतलाइल फज्र। आप गौर कीजिएगा, यानी तुलूए फजर तक ये सदाएं आती रहती हैं, मलाइका का नुज़ूल होता है। और गौर कीजिएगा कि क्या शान है कि कुरान उतर रहा है। एक तरफ तजल्लियात इलाही, एक तरफ नूर कुरान, और एक तरफ वो हस्ती कि जिन पर ये कुरान उतर रहा है। तो कितने नूर इकट्ठे हो गए हैं, कितनी रोशनियाँ इकट्ठी हो गई हैं। तो जब इतनी रोशनियाँ इकट्ठी हों तो फिर बनता है कि जिस महफ़िल में ये ज़िक्र हो तो वो महफ़िल नूरी नूरी हो जाए। अल्लाह अकबर।
تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ بھائیوں کی بہت فرمائش ہے تو اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں. نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. اچھا لگ رہا ہے. نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کی رات کی برکات عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا